السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کا لیسن 146 سے 147 تک ہے، پارہ پورا ہو رہا ہے الحمدللہ۔ الا الذین تابوا واصلحوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، واعتصموا باللہ، اور تھام لیا اللہ کو، چمٹ گئے اللہ کے ساتھ، واخلصوا دینہم للہ، اور خالص کر لیا اپنا دین اللہ کے لیے، فاولئک مع المؤمنین، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، اور ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا، کیوں کرے گا اللہ عذاب تم کو، ان شکرتم، اگر تم شکر کرو، وآمنتم، اور ایمان لے آؤ، وکان اللہ شاکرا علیما، اور ہے اللہ قدردان جاننے والا۔ پیچھے چونکہ منافقت کی بات ہو رہی تھی، منافقوں کے ذکر کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کچھ کوالٹیز اپنے اندر منافقت کی آ گئی ہیں یا پوری آ گئی ہیں، اور دنیا کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جس کی اب اللہ سمجھ دے رہا ہے کہ کرنا نہیں چاہیے تھا، اللہ کی عبادتوں کے ساتھ ایسی ہی کسل مندی اور سستی ہے، نمازوں کے ساتھ کا اور برے لوگوں کے ساتھ دوستی ہے، یہ سب برائیاں ہو رہی ہیں، دھوکہ دیا جا رہا ہے لوگوں کو، لیکن اب اللہ نے آئینہ دکھا دیا، کیونکہ یہ قرآن ہمیں ہمارے داغ دکھاتا ہے۔ بہت خوبصورت آئینہ ہے اگر کوئی اپنے آپ کو دیکھنا چاہے اس میں تو، اور پھر مخلص ہو کر دیکھے، اپنے آپ کو جسٹیفائی نہ کرے، فلاں ایسا تھا نا اس لیے میں ایسے کیا، فلاں ایسا تھا نا اس لیے میں ایسے نہیں، واقعی خالص کر کے اپنے آپ کو آخرت کی کامیابی کے لیے خود کو کریٹیکلی دیکھے، پھر ان میں سے کوئی حرکت پائے یا وہ جو منافق کی 4 نشانیاں میں نے بتائی ان میں سے کچھ ہو، اور دل پہ بوجھ سا آئے کہ میں تو یہ سب کچھ کرتا ہوں، یہ کر چکا ہوں، تو کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ نے ساتھ ہی فرمایا ہاں اس سارے سینیریو سے وہ نکل سکتے ہیں جو توبہ کر لیں، درکل اسفل سے نکل سکتے ہیں وہ لوگ جو منافقت کے بعد توبہ کر لیں، پھر اصلاح کرنے، جو کام غلط کرتے تھے، نمازیں صحیح نہیں پڑھتے تھے صحیح کر لیں، لوگوں کو دکھاوا دکھاتے تھے، اس نیت کو اللہ کے آگے دعائیں کر کر کے اور کوشش کر کے، اس چیز کو سوچتے ہوئے کہ جب میرا دینے والا وہ ہے، مجھے دیکھنے والا وہ ہے، نماز کا حکم اس نے دیا، فائدہ میری ذات کو ہے، جنت مجھے ملنی ہے، اور میں اتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہوں جس کے ایک سانس کا بھی میں احسان ادا نہیں کرنے والا، اور میں انتہائی کمزور اور بہت بڑی ہستی ہے۔ ان ساری نیتوں کی اور عادتوں کی اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو تھام لیں، پکڑ لیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سب پکڑ لو، اور اللہ کی رسی دین اسلام اور قرآن ہے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ، اور اپنے آپ کو دین کے لیے خالص کر لو، خلص یخلص و اخلاص، سونا جب تپ کے کندن بنتا ہے، اس کی خوبصورت، اس کی اگر جھاگ نہ نکالی جائے تو جیولری کی شکل اختیار نہ کرے، اس کو تپنا پڑتا ہے، بالکل ایسے جیسے صبغۃ اللہ کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈائر جس طرح ایک کپڑے کو ڈبوتا ہے نا گرمی میں، پکتے ہوئے پانی میں، رنگ کاٹ اتارتا ہے، محنت کرتا ہے، بار بار اس کو ڈبوتا ہے، چیک کرتا ہے، تو اسی طرح دین میں آنے کے بعد، اخلاص میں آنے کے بعد، اور اس کو آزمایا بھی جا سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت اچھا توبہ کر کے نیک ہو گیا تو اب وہ کہے کہ مجھے کوئی آزمائش نہیں آنی چاہیے، نہیں، یہ تو تپنا پڑے گا ہی، یہ زندگی کا حصہ ہے، یہ جنت کی راہ ہے۔ تو اگر ہم کسی بھی بری عادت سے باہر آ گئے، سمجھیں وہ عادت ہمارے لیے اچھی رہ گئی، مثلاً کوئی بیمار ہوا، اس کے بعد اس نے میڈیسن کے ساتھ بہت ساری دعائیں کی،
نمازیں پڑھی، اللہ کی طرف رجوع کیا، وہ بیماری اس کے لیے خیر بن کے آ گئی نا، کیونکہ اس کے بعد وہ پہلے سے اچھا ہو گیا اور اس کے لیے خیر کا دروازہ کھل گیا، وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ اس لیے اللہ کی کسی بھی بھیجی ہوئی چیز میں کوئی برائی نہیں ہے جب تک کہ وہ برائی کی شکل اختیار نہ کر لے۔ مثلاً آگ شر ہے، لیکن ہم اس سے کتنے فائدے اٹھاتے، کتنا کچھ ہم اس سے بناتے۔ سردیوں میں بہت سارے گھروں میں جب گیس چلی جاتی تب احساس ہوتا ہے نا کہ گیس کتنی اچھی چیز تھی اور آگ جلانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے، لیکن یہی آگ اگر کسی کے جسم کو یا گھر کو لگ گئی تو شر بن گئی۔ اسی طرح بچے کو تکلیف ہوتی ہو، ماں باپ تو ایک سوئی نہیں چبھوتے، لیکن بعض دفعہ سرجری کرانی پڑتی ہے، تو یہ جو اس کی سرجری کے بعد رزلٹ شفا ہے نا، تو وہ پھر اس کے بعد ماں باپ کو اور بچے کو یا کسی کو بھی اگر سمجھ آ گئی ہے، سمجھیں کہ یہ ان کے لیے خیر ہی تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کہ نصیحت ہوتی ہے ہر برائی میں مومن کے لیے، کیونکہ وہ خود کو چینج کرتا ہے، نصیحت بھی پکڑتے ہیں اور بچ بھی جاتے ہیں۔ والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، خیر ساری اس کے ہاتھ میں ہے، شر اس کے ہاتھ میں تب ہوتا ہے جب ہم چاہتے ہی شر ہے، ورنہ وہ کسی سے شر نہیں کروانا چاہتا۔ یہ پیدا اس نے دونوں چیزیں کی ہیں، کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا خیر کی ہمیں قدر ہی نہیں ہونی تھی، بیماری نہ آتی صحت کی قدر نہ ہوتی، پریشانی نہ آتی تو امن کی قدر نہ ہوتی، خوشی کی قدر نہ ہوتی۔ یہ قدر تو اپوزٹ سے آتی ہے نا، اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کی قدر نہیں ہونی تھی۔ تو انسان کو اپنی خواہشات اور اپنی دنیا کی محبت اور اپنی سارا کچھ صحیح لگ رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہی اللہ کی طرف سے کوئی ایسا جھٹکا آتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، اب سکون تو ادھر ہے۔ تو نیکیوں کی جو چابی ہے وہ دعا، ذلت اور اپنی محتاجی کا اظہار ہے۔ جسے اللہ یہ چابیاں دے دے اسے خیر مل گئی۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور پھر جو وہ شر سے نکال دے، جو خیر دے دے، اس کے لیے ہم کسی اور کو شامل کر لیں کہ مجھے فلاں سے ملی، فلاں کے صدقے ملی، پھر یہ کیا کرتے ہیں ہم؟ یہی تو ظلم ہے۔ جس کا حق ہے، جس کا شکر کرنا چاہیے، جس کی طرف جھک جانا چاہیے، اس کی طرف جھکنے کی بجائے ہم لے کے اس سے چیز نام دوسروں کو لگاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے ساتھ ہی فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اللہ کے لیے دین کو خالص کریں۔ یہ جیسے ہم نے پیچھے منافقوں کا پڑھا کہ وہ یراؤن الناس، ریاکاری کرتے ہیں، تو عبادتوں میں ریاکاری اسی لیے شرک کہا گیا کہ وہ تو اس کو سجدتی تھی کہ اس کے آگے جھکو، وہ تو ڈیزرو کرتی تھی وہ ذات، ہم نے کن کن کو پکڑ کے اس کا شریک بنا دیا، سوچا ہی نہیں۔ تو جب تک اخلاص نہیں ہوگا تب تک ہمیں ہماری نیکیوں کا جتنا فائدہ ملنا چاہیے نہیں ملے گا۔ تو جو توبہ کر لے گا، اصلاح کر لے گا اپنے اعمال کی، اپنی ایفرٹس کی، معاملات کی، اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر لے گا، یہی لوگ تو اللہ فرماتے مومنوں کے ساتھ ہیں۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، ان قریب دے گا اللہ مومنوں کو اجر عظیم۔ کیونکہ توبہ جب تک شعوری نہیں نہ ہوتی، زبان سے ہم کہتے رہیں جائے سارا دن استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جب تک ہم شعوری توبہ نہیں کریں گی ہمارا عمل نہیں بدلے گا۔ سب سے پہلے تو احساس کرنے کہ غلط کیا ہے، ماننا ہے، عذر نہیں پیش کرنے، غلط کو غلط سمجھنا ہے اور سمجھ کر پھر شرمندہ ہونا ہے، اس کے بعد معافی مانگنا ہے، اس کے بعد اللہ کے آگے توبۃ نصوحہ یہی ہے کہ اس کو پچھلی احساس کر کے شرمندگی کا اظہار کر کے آگے نہ کرنے کا وعدہ کرنا ہے۔ توبہ سے زخموں پر پیوند لگتے ہیں، ہیل ہوتے ہی، کہاں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے ان کو صحیح کرنا ہے، سیلف انالیسس۔ اور اصلاح کے لیے علم بھی ہونا چاہیے نا کہ اصلاح کرنی کیسے۔
مثلاً بہت سے لوگ بعض دفعہ پریشانی میں نہ آگے جانے کو جگہ ملتی ہے نہ پیچھے آنے کو، وہیں پریشان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کریں کیا، کیونکہ علم نہیں ہوتا نا۔ پھر دوسروں سے پوچھتے پھرتے ہیں، جس کو جو سمجھ آتا ہے، کوئی کہتا ہے فلاں درگاہ پہ چلے جاؤ، کوئی کہتا ہے فلاں وظیفہ کر لو، کوئی کہتا ہے یہ اتنا بکرا صدقے کا دے دو۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ نیکی کے کام، درگاہ تو کوئی نیکی کا کام نہیں، بہرحال صدقے کو ہم نے مشکلوں سے اٹیچ کیا ہوا ہے، ورنہ تو ہر حال میں یہ دیا جا سکتا ہے۔ تو چونکہ علم نہیں ہوتا تو علم ضروری ہے اصلاح کے لیے۔ اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے میں سے نقائص تلاش کریں۔ تو اللہ فرماتے پھر مومنوں کو میں اجر عظیم دوں گا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، کیوں کرے گا اللہ تم کو عذاب، ان شکرتم و آمنتم۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ چاہتا تو ہم نیک ہو جاتے، اللہ چاہتا تو ہم شکر کر لیتے، اللہ چاہتا تو ہم نمازیں پڑھتے، لیکن یہ انسان کی سمجھے سستی اور نہ سمجھی اور کچھ نہ کرنے کی عادت اس سے اس طرح کی باتیں کرواتی۔ اللہ کی مشیت سے بے شک یہ ساری کائنات ہے، حتیٰ کہ کافر کا کفر کرنا بھی اس کی اجازت سے ہوا۔ وہ نہ چاہتا تو کوئی کفر کر ہی نہیں سکتا تھا، زبان سے غلط کلمہ ادا ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے فرمایا نہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، میں چاہتا تم سب کو ایک امت بنا دیتا، کوئی گناہ ہی نہ کرتے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، میں نے ہر ایک کو اس کی کیپیسٹی میں جو دیا تھا اس کو آزمانا تو تھا نا، کہ اپنی ملی ہوئی چیز کو کیسے یوز کرتا۔ تو اللہ کی مشیت دو طرح سے ہے، کبھی تو وہ اللہ کے فعل سے متعلق ہوتی، کبھی بندے کے ارادے سے۔ وہ اپنی طرف سے انسان سے اچھا ہی کام چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اچھا کرنا ہی نہ چاہے تو پھر اچھا ہوگا نہیں، وہ زبردستی نہیں کراتا، اسے توفیق بھی نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے یہ بندہ کرے گا نہیں۔ یہ ہے اس کا علم۔ اس کی مشیت ساری مخلوق، انسان اور جن اور ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو بھی واقعات ہوتے ہیں اس کی مشیت اور تقدیر سے ہیں، حتیٰ کہ رسولوں کے مخالفوں کو بھی اس نے فوراً نہیں پکڑا، شاید بدل جائیں۔ اور بہت بڑی یہ بھی وجہ کہ کل کو قیامت کے دن اللہ کے پاس جا کے نہ کہیں تو نے ہمیں ٹائم ہی کتنا دیا، تو نے ہمیں فوراً تو پکڑ لیا۔ اپنے گناہوں کو اگر ہم یاد کریں، جو ہی ہم نے گناہ کیا تبھی ہم مر جاتے، تو اب کیا کر رہے ہوتے؟ اللہ ہمیں ٹائم دیتا ہے توبہ کرنے کا، اللہ ہمیں ٹائم دیتا ہے خود کو سنوار لینے کا۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم سنوارتے ہیں یا پھر غلط سائڈ پہ جاتے جاتے۔ یہ ضرور ہے کہ اسے پتہ سب کچھ ہے، لیکن وہ زبردستی نہ تو کسی کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور نہ زبردستی ہدایت کی پھول اس کی جھولی میں ڈالتا ہے۔ یہ اس کا رول نہیں۔ اس کا رول یہ ہے کہ میں انسان کو دونوں چیزیں فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سب کچھ دیا ہوا ہے، اور بتایا بھی ہوا ہے میں ان کاموں سے خوش ہوتا ہوں، ان کاموں سے ناراض ہوتا ہوں۔ اب پھر بھی اگر میری ناراضگی کے کام کرے گا تو پھر مجھ کو بلیم کیوں کرے گا؟ اور اللہ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، جیسے ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی میرا بچہ کچھ غلط کرے، لیکن بے شمار بچے دنیا میں غلط کرتے ہیں، ماں باپ کے نہ چاہنے کے باوجود، ماں باپ کی دعاؤں کے باوجود، ماں باپ کی کوششوں کے باوجود۔ تو کیا وہ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ بچوں کا نصیب ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی مخلوق ہے نا، تو کچھ کا نصیب ہی غلط سائڈ پہ جانا ہے، کہ وہ کوشش کے باوجود اللہ ان کو راستے دکھاتا ہے، وارن کرتا ہے، کبھی بیمار کرتا ہے، کبھی چوٹ لگا دیتا ہے، کبھی اس کو کسی اچھے انسان سے ملوا دیتا ہے، کوئی اچھا مشورہ اس کو ملتا ہے، لیکن وہ کسی چیز کو دیکھتا بھی نہیں، سوچتا بھی نہیں، سمجھتا بھی نہیں، مانتا بھی نہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ٹھیک ہے آپ جہاں جانا چاہتے ہو جاؤ، یہ دنیا آپ کو اسی لیے دی ہے، اچھے اسباب بھی اختیار کر سکتے ہو، برے بھی، دونوں کے لیے اپرچونٹیز ہیں۔
جس کو آپ اویل کرنا چاہو کر لو۔ لیکن یہاں اللہ نے بہت خوبصورت یہ آیت کہی، کیوں کرے گا نا وہ تمہیں عذاب، اگر تم شکر کر لو، ایمان لے آؤ۔ اگر انسان توبہ کرے، جھک جائے، روئے، شرمندہ ہو، تو یہ سب کرنے سے تو وہ پہلے گناہ سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ حالانکہ گناہ کر کے اس نے اللہ کو ناراض کیا تھا، لیکن توبہ سے اتنا اچھا رزلٹ آ گیا کہ وہ پہلے سے بھی اچھا ہو گیا۔ تو پھر یہ گناہ سے توبہ کی جو توفیق ملتی ہے اس پر بھی شکر، اللہ کے اس احسان کی وجہ سے اس کی تعریف بھی ہوگی، اس کے شکر کی توفیق پر بھی اس کا شکر ہوگا، اس کی فرما برداری اطاعت کی توفیق پر بھی شکر ہوگا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وہ انسان جس کی اونٹنی ویرانے میں گم ہو جائے اور اچانک مل جائے اور کہے خوشی میں کہ یا اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو، اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے اس بندے پر جو پلٹ آتا ہے۔ توبہ کا مطلب بھی یہی ہے، آؤ واپس آ جانا۔ تو یہ واپس آنا انسان کے لیے اچھا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ جب شکر کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر، تو نے مجھے کس گمراہی سے واپس اچھائی کی طرف لے آیا، اور جھک جاتا ہے اللہ کی طرف، سرنڈر کر جاتا ہے، اس کے آگے اپنے آپ کو حقیر بنا لیتا ہے۔ انت الغنی ونحن الفقراء، اور یہ فقراء اللہ نے ہمیں کہا ہے قرآن میں، اللہ نے فرمایا انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ اور کتنے محتاج ہیں ہم، یہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے، جب ہم سے کچھ کھو جاتا ہے، جب ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی پیارا چلا جاتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں سے ہاتھ چھڑا کے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، جس کو ہم اپنی ہاتھوں سے مٹی میں ڈال کے آ جاتے ہیں، جب ہم اپنی مرضی سے سانس نہیں لے سکتے، کہیں سانس رک جاتا ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کتنے محتاج ہیں۔ ورنہ تو ہم دنیا میں خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں میرے پاس سب کچھ ہے، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، خرید سکتا ہوں، کیا نہیں میں کر سکتا، کیوں میں جھکوں، کیوں میں مسجدوں میں جا کے چکر لگاؤں، پیسہ ہے نا میرے پاس، کوئی بھی نیکی کر لوں گا، نماز ضروری تو نہیں۔ یہ تبھی انسان کرتا ہے اور تبھی فرعون بنتا ہے جب اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ وہی فرعون تھا نا جس کو اللہ نے پانی میں ڈبویا، کوئی اس کا جادو، کوئی اس کی کوشش اس کو باہر نہیں لے کے آئی، اور نمرود جس کو اللہ نے ایک مچھر کے ساتھ مار کے دکھایا، اتنے محتاج ہو تم، کس چیز کا غرور تھا تم کو، کیا چیز ہو تم سب میرے آگے۔ اور جب وہ اتنی بڑی ہستی، پوری کائنات اس کی فرما بردار، پوری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی، اس کا کہنا ماننے والی، کیا ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر ہم نہیں جھکیں گے تو اس کو کوئی فرق پڑتا ہے، ہمیں پڑتا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت آیت ہے۔ اللہ فرماتے کیوں کروں گا، کیا کرے گا وہ تمہیں عذاب، اگر تم شکر کر لو اور ایمان لے آؤ، وہ تو بہت قدردان ہے، بہت قدردان۔ اور اس کی قدریں اس نے ہمیں دکھائی ہوئی، کیسے کیسے اس نے قدر کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے پہ چھری چلائی تو کیا بیٹا ذبح ہو گیا، لیکن کتنی بڑی ایفرٹ تھی، اور کیسے قدر کی اللہ نے، قیامت تک کے لیے اس کی یاد کو زندہ رکھا۔ ہمارے پاس کیسی یادیں ہوتی ہیں جو دکھی کرنے والی، ہم کن چیزوں کو یاد رکھتے ہیں، فلاں دن فلاں جگہ فلاں نے ہمیں بڑی تکلیف دہ بات کہی تھی، یا پھر یادیں رکھتے ہیں ہم تصویروں کی شکل میں، فوٹو شوٹ گناہ کر کے ہم انہیں یاد رکھتے ہیں، البم کی صورت میں ہم انہیں یاد رکھتے ہیں۔ ہم قدر کرتے ہیں اپنی، کیا قدر ہوتی ہے اس البم کی، اگر کسی بچی کی زندگی میں شادی خوشی نہ دے سکی تو اس کے لیے دکھ کا باعث ہے، وہ تو دیکھنا بھی نہیں چاہتی اپنی تصویروں کو، لیکن وہ ایک ذرے سے بھی چھوٹی چیز کی قدر کرنے والا ہے، شاکر و علیم۔ پھر اسے پتہ بھی ہے کس نے کہاں، کس حالت میں، کب، کتنا، کون سا عمل کیا، بہت باریک بین۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شکر کی توفیق دے، وہ ایمان ہمارے نصیب میں کرے جس سے وہ راضی ہو جائے، اپنی نافرمانیوں سے ہمیں دور کر دے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔